یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مقدس مہینہ ربیع الثانی کا ہے اور آج اس مقدس مہینے کی 21 تاریخ ہے، اور یہ مقدس مہینہ میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اور جب آپ کا وصال ہوا تو چاند کی 11 تاریخ تھی، مہینہ ربیع الثانی کا تھا اور 561 ہجری تھا۔ کیونکہ 11 ربیع الثانی کو آپ کا وصال ہوا، اسی لیے ہند و پاک میں غوث اعظم 11ویں والے پیر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ کا نام پیرانی پیر بھی مشہور ہے، بڑے پیر بھی مشہور ہیں، آپ 11ویں والے پیر کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ جب ہم مسلمان 11ویں والے پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو احسان ثواب کرتے ہیں اور اس کا نام 11ویں شریف رکھتے ہیں، تو 11ویں شریف غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں احسان ثواب کا تحفہ پہنچانے کا نام ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی 2 تاریخ کو احسان ثواب کرے تو وہ بھی 11ویں شریف ہے، اگر کوئی 6 تاریخ یا 9 تاریخ کو احسان ثواب کرے تو وہ بھی 11ویں شریف ہے، اور اگر کوئی 10 تاریخ 11 12 13 یا 14 15 چاہے کسی بھی تاریخ کو احسان ثواب کرے وہ بھی 11ویں شریف ہے، کیونکہ 11ویں شریف احسان ثواب ہی کا نام ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ احسان ثواب لازماً 11 تاریخ ہی کو کرو، احسان ثواب ہو چاہے تاریخ کوئی بھی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ جس مومن کے جنازے میں 40 مومن مسلمان شریک ہو اور اس کی نماز جنازہ پڑھ دے اور مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کر دے تو وہ مسلمان بخشا جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں 100 آدمیوں کی جنازے میں شرکت کی بھی بخشش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جانتے تھے کہ میری امت میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کے جنازہ میں 40 آدمی بھی شامل نہیں ہوں گے، اور آپ جانتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ امیر کا کتا بیمار ہو جائے گا تو لوگ عیادت کے لیے اس کے پاس جائیں گے، لیکن کسی غریب کا بیٹا اگر فوت ہو جائے تو وہ افسوس کرنے کے لیے کوئی ان کے پاس نہیں جائے گا۔ تو حضرات گرامی، ہمارے یہاں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جو مر گئے ان کو زندہ لوگ ذرا برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی تحفہ پہنچتا ہی نہیں، لہذا یہ فائدہ ہی نہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ زندہ کی وجہ سے مرنے والے کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ جس کے جنازے میں 100 مسلمان شریک ہو کر مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کریں تو وہ بخشا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں کا، گنہگاروں کا سہارا بن کر تشریف لائے، اسی لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا رحمت جوش میں آیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے جنازے کی 3 صفیں بن جائیں اور مسلمان 3 صفیں بنا کر نماز ادا کریں تو مرنے والے پر جنت واجب ہو گئی۔ تو حضرات گرامی، قبر میں عبادت نہیں، توجہ رہے، قبر میں عبادت نہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ توبہ ہو سکتی ہے کہ گناہ بخشے جائیں۔ آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہمیں یہ بتائیں کہ قبر والا جب گنہگار ہو کر قبر میں گیا تھا تو گنہگار تھا، جب قبر سے باہر نکلا تو گناہ معاف کیسے ہو گئے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا استغفار المؤمنین سے، یہ جو پڑھ پڑھ کر بخشا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلیم عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو علم عطا کیا ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ جنازہ زندوں نے پڑھا یا مردوں نے؟ زندوں نے۔ دعا کن لوگوں نے مانگی؟ زندہ یا مردوں نے؟ زندہ لوگوں نے۔ صفے کن لوگوں نے بنائی؟ زندہ یا مردوں نے؟ زندہ لوگوں نے۔ فائدہ کس کو پہنچا؟ مردہ کو۔ اب آپ ہی بتائیں کہ زندہ کی وجہ سے مردہ کو کوئی فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا۔ تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردہ کو زندہ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو وہ یوں کرے کہ اپنے مردوں کو بغیر جنازہ پڑھائے دفن کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے ارشاد فرمایا کہ جب مرنے والا قبر میں جاتا ہے تو اس کا حال ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص دریا میں ڈوبنے لگا ہو اور سارا ڈوب جائے۔ ایسے ہی قبر میں جانے والا بھی انتظار کرتا ہے، مردہ یہ انتظار کرتا ہے کہ میرے لیے میرا باپ دعا مانگتا ہے، میرے لیے میری ماں دعا مانگتی ہے، میرے لیے میرا بھائی دعا مانگتا ہے، میرے لیے میری بہن دعا مانگتی ہے، میری بخشش کے لیے میرے بیٹے دعا مانگتے ہیں، میرے لیے میرے دوست اور عزیز و اقارب دعا مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا جب قبر میں اس میت کو دعا پہنچتی ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اگر اسے ساری دنیا کی دولت بھی مل جائے تو اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا قبر میں کسی کی دعا پہنچنے پر ہوتا ہے۔ تو اب آپ غور فرمائیں، خود ہی فیصلہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہم سنیوں کے مردے خوش ہیں یا نہیں؟ کیونکہ احسان ثواب کرتا ہے تو سنی، دعائیں بخشش کرتا ہے تو سنی۔ میرے کئی امتی ایسے ہوں گے جب مریں گے تو بہت سے گناہ اپنے ساتھ لے کر قبر میں جائیں گے، مگر جب قبر سے اٹھیں گے تو اس پر کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں ہوگا۔ تو حضرات گرامی، گناہ کیسے معاف ہو گئے؟ گناہ کیسے معاف ہو گئے؟ گناہ تو تبھی معاف ہوں گے کہ آدمی توبہ کرے، کیونکہ گناہ توبہ سے ختم ہو جاتے ہیں، توبہ گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ تو حضرات گرامی، اگر آدمی گناہ کر لے مگر پھر وہ توبہ کر لے، نیک کام کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ جب آدمی قبر میں چلا جاتا ہے پھر نیکی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ آدمی نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ صدقات و خیرات کرتا ہے، نہ کوئی اور نیک کام کرتا ہے۔ آئیے ابو داؤد شریف کی حدیث سنیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والے کو ثواب پہنچتا ہے۔ ایک کافر نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد 100 اونٹ آزاد کر کے ان کا ثواب میری روح کو پہنچانا۔ باپ کے مرنے کے بعد ایک بیٹے نے، جن کا نام ہشام تھا، اپنے حصے کے 50 اونٹوں کا ثواب اپنے باپ کو پہنچایا، اور دوسرے بیٹے کا نام عمر ہے۔ اور یہ عمر کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، یہ عمر بن عاص فاتح مصر تھے۔ ان کے بھائی نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کا ثواب پہنچا دیا ہے۔ ہشام نے کہا، تو عمر بن عاص نے کہا کہ میں حضور سے پوچھوں گا، پھر جواب دوں گا کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ میرا باپ کافر تھا۔ اب میں اسے ثواب پہنچانے کے لیے اونٹ آزاد کروں یا نہیں کروں؟ چنانچہ عمر بن عاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ فوت ہو چکا ہے اور اس نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ ان کے طرف سے 50 اونٹوں کا ثواب ان کی روح کو پہنچا دینا، اور یا رسول اللہ، میرے بھائی ہشام نے اپنے حصے کے 50 اونٹوں کا ثواب اپنے باپ کو پہنچا دیا ہے، اور یا رسول اللہ، میرے حصے کے 50 اونٹ رہ گیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنے باپ کی وصیت کے مطابق میں 50 اونٹوں کا ثواب اپنے باپ کی روح کو پہنچوں تو کیا اسے پہنچے گا؟ اسے کوئی فائدہ دے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مرنے والا اگر ایمان والا ہے تو اس کو ثواب پہنچتا ہے، اگر بے ایمان ہے تو ثواب نہیں پہنچے گا۔ معلوم ہوا کہ ہم اہل سنت و جماعت اپنے مردوں کو ایماندار سمجھ کر ثواب پہنچاتے ہیں، اور جو نہیں پہنچاتے شاید وہ اپنے مردے کو بے ایمان سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ چلو مان لیا کہ ثواب پہنچتا ہے، لیکن یہ جو تم 11ویں شریف دلاتے ہو یہ کیوں کرتے ہو؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ ختم 11ویں شریف ہر مہینہ ہے؟ تم کہتے ہو کہ جب بھی غوث اعظم کو ثواب پہنچاؤ تو 11ویں شریف ہے۔ کوئی جمعرات کو کر رہا ہے، کوئی بدھ کو کر رہا ہے، کوئی جمعے کو کر رہا ہے، کوئی 10 کو کر رہا ہے، کوئی 11 کو کر رہا ہے، کوئی 13 کو کر رہا ہے، کوئی 17 کو کر رہا ہے۔ تو حضرات گرامی تمہیں بتاتا ہوں کہ مرنے والا گنہگار ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایصال ثواب کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر مرنے والا نیک پرہیزگار ہو تو ایصال ثواب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبر میں اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ایک آدمی جنت میں تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک دم اس کی ترقی کر دی۔ اس کی جب ترقی ہوئی تو وہ حیرت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، میں نے دنیا میں جتنی نیکیاں کی تھی تم نے اپنے فضل سے قبول کیے، یا اللہ تم نے مجھے جنت کا درجہ عطا فرما دیا، یہ اعلیٰ مرتبہ مجھے کیسے عطا ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ اے میرے بندے، تم نے واقعی بعد میں کوئی نیکی نہیں کی، لیکن تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے دعا مانگی ہے، اس کی دعا کی وجہ سے ہم نے تمہارے درجہ بلند کر دیا، تمہیں درجہ عطا فرما دیا۔ معلوم ہوا کہ اگر مرنے والا نیک ہو تو اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ جب ہم سیدنا غوث اعظم کے لیے دعا مانگیں گے تو کیا غوث اعظم کا درجہ بلند ہوا کہ نہیں ہوا؟ بتائیں، یہ اعلیٰ مرتبہ غوث اعظم کو کس نے عطا فرمایا؟ درجہ و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ ارے درجہ تو اللہ تعالیٰ ہی عطا کیا ہے، مگر یہ عطا ہماری دعاؤں کی وجہ سے کیا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ جب کسی کی ترقی ہو تو وہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جب کسی شریف آدمی کی خدمت کی جائے تو وہ اس کا احسان کا بدلہ دیتا ہے۔ ہل جزاء الا الاحسان۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، قبر میں ہماری دعاؤں کی وجہ سے 11ویں شریف کی وجہ سے غوث اعظم اس کا بدلہ قیامت میں ہم کو دیں گے یا نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 2 لائنیں بنی ہوگی، ایک لائن جنتیوں کی، ایک لائن دوزخیوں کی۔ دوزخیوں کی لائن میں سے ایک جہنمی نکلے گا اور ایک نیک بزرگ کا دامن پکڑ لے گا اور عرض کرے گا کہ حضور کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ بزرگ کہیں گے کہ نہیں، میں نے تمہیں نہیں پہچانا۔ تو وہ عرض کرے گا حضور ایک مرتبہ میں نے آپ کو وضو کرایا تھا، پانی لا کر دیا تھا، آج میں مصیبت میں مبتلا ہوں، مجھے آپ مصیبت سے بچائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا نیک بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ، اس شخص نے دنیا میں مجھے ایک مرتبہ خوش کیا تھا، یا اللہ میری خدمت کی تھی، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے اور اسے خوش کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جاؤ اے میرے نیک بندے، تم اس دوزخی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤ۔ تو حضرات گرامی جب میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو ہم نے سوچا کہ مولا ہمارا بھی کام بن گیا، اگر ہم جنتیوں کی لائن میں رہیں تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ خدا نہ کرے اگر ہم دوسری طرف ہوئے تو پھر اپنا ایڑیاں اٹھا کر دیکھیں گے کہ 11ویں والے پیر غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کہاں ہے، مجدد الفسانی کہاں ہے، امام خراسانی کہاں ہے؟ تو ہم دامن پکڑ کر عرض کریں گے کہ حضور ہم وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہماری وجہ سے آپ کے درجات کو بلند کرتا تھا، آپ ہماری وجہ سے خوش ہوتے رہیں۔ حضور آج ہم مصیبت میں ہیں، آج ہمیں بھی بخشوا کر خوشی سے مالا مال کر دیں۔ تو وہ ایسا ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی تم قبر پہ کیوں جاتے ہو؟ قبر پہ جانا منع ہے، قبر پہ جانا شرک ہے۔ تو حضرات گرامی جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی وہ برکت کے لیے، پوری آیت مبارکہ۔ میرا موضوع ہے بارکنا حولہ لنوریہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد؟ جس کے ارد گرد برکتیں ہیں، تو کیا اندر برکتیں نہیں؟ تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا بارکنا حولہ لنوریہ، کہ اس کے ارد گرد برکتیں ہیں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ مسجد کے اندر تو برکتیں پہلے ہی ہوتی ہے، تو اندر کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں، اندر تو برکتیں پہلے ہیں۔ مسجد تو برکت والی جگہ ہے، مسجد کی طرف پیار سے دیکھنا برکت، رحمت، ثواب ہے، اس میں بیٹھنا ثواب ہے۔ نفل چاہے نہ پڑھو، عبادت چاہے نہ کرو، قرآن چاہے نہ پڑھو، مسجد میں بیٹھ جاؤ گے تب بھی تمہیں ثواب ملے گا، تمہیں رحمت ملے گی، تمہیں برکت ملے گی، تم پر فضل ہوگا، تم پر کرم ہوگا، کیونکہ اس جگہ کی نسبت اس کے ساتھ ہو گئی ہے، اس لیے برکت والی ہے۔ یہ تو پہلے ہی برکت والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ سب سے گندی جگہ بازار ہے اور سب سے اعلیٰ اور رحمت والی جگہ مسجد ہے۔ یہ تو پہلے ہی رحمت والی ہے، یہ تو پہلے ہی برکت والی ہے، اس پر تو پہلے ہی کرم ہے۔ جس کی نسبت مسجد سے ہو گئی اس پر رحمت ہو جاتی ہے۔ جب تم آؤ گے نماز نہ بھی پڑھو گے، یہاں پر بیٹھ جاؤ گے تب بھی رحمت۔ گھر میں قرآن پڑھو تو ثواب اور ہے، لیکن مسجد میں آ کر پڑھو گے تو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اگر تم مسجد میں آؤ اور جتنے قدم چل کر آؤ مسجد کی طرف، ہر قدم رحمت ہے، تو یہ ہر قدم پر ثواب ہے۔ مگر مسجد کا کیا مقام ہوگا کہ جہاں تم آ کر بیٹھ جاؤ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بارکنا حولہ لنوریہ، یہ مسجد وہ ہے جس کے اندر رحمتیں ہیں، یہ مسجدیں وہ ہے جہاں بیٹھو گے تمہیں رحمت ملے گی، یہاں فضل ہوگا، یہاں کرم ہوگا، یہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ چاہے کسی بھی اہل سنت و جماعت کی مسجد میں چلے جاؤ، جہاں بیٹھو گے برکتیں رحمتیں ملیں گی، اس کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے فرمایا جہاں میں نے اپنے محبوب کو سیر کرائی، بارکنا حولہ لنوریہ، جس کے اندر برکتیں تو پہلے ہی ہیں، جس کے ارد گرد بھی برکتیں ہیں۔ تفسیر روح المانی، تفسیر روح البیان، تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے ارد گرد برکتیں کیوں ہیں؟ وہ اس واسطے ہیں، ارد گرد برکتیں ہیں کہ اللہ کے نبیوں کی قبریں ہیں۔ مسجد کے اندر تو پہلے ہی رحمت ہے، اس کے باہر بھی رحمتیں ہیں، کیونکہ اس کے ارد گرد قبریں ہیں انبیاء علیہ السلام کی۔ تو معلوم ہوا جہاں اللہ والوں کے مزار ہو وہاں غلط بات نہیں ہوتی، بلکہ رحمتیں ہوتی ہیں۔ ہر قبر کی بات بھی میں نہیں کرتا، وہ قبریں جو اللہ کے پیاروں کی ہے، اگر اللہ کو قبروں سے اختلاف ہوتا تو اتنے اچھے انداز سے قبروں کی بات نہیں کرتا۔ وہ یہ کہ مسجد جس کی نسبت مزاروں سے بھی ہے، اندر تو پہلے ہی برکت ہے، اس کے باہر بھی برکتیں ہیں، اندر خانہ خدا ہے، باہر نبیوں کے مزار ہیں۔ تو حضرات گرامی، گفتگو کا انداز یہ بتاتا ہے۔ انداز کیا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی مجھے ملتا ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ میں تمہیں ملوں گا۔ ایک آدمی ملتا ہے، میں تمہیں ملوں گا۔ لفظوں میں کوئی فرق نہیں، لیکن گفتگو کے انداز سے پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بارکنا حولہ لنوریہ، یہاں تو رحمتیں ہیں۔ فرمایا یہ مزار وہ ہے جہاں جانا شرک نہیں، جہاں جانا بدعت نہیں، جہاں جانا حرام نہیں، یہ تو وہ ہے جہاں رحمتیں ہیں۔ جو بھی عقیدت لے کر آئے گا اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں، اللہ نے جس کا ذکر پیار سے کیا وہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے، اور جسے غصہ سے فرمایا اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ ایک آدمی نے نبی پر تنقید کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا۔ اللہ نے فرمایا تم کون ہو میرے نبی پر تنقید کرنے والے؟ کون ہو میرے محبوب کی توہین کرنے والے؟ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی پر توہین کرنے والے،
तुम अपने बाप ही का नहीं, तुम हरामजादे हो, ये भी तो कुरान में है। और दूसरी जगह देख ले, अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील ने नबी पर तनकीद की और कहा कि तुम हलाक हो जाओ। अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे महबूब को कहने वालों, ऐ मेरे नबी को कहने वालों, तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाए, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, तुम्हारे शक्लें बदले, तुम्हारा माल काम नहीं आएगा, ये भी तो अल्लाह ने कुरान ही में कहा है। तो जहां अकीदत की बात आई है, जहां मोहब्बत की बात आई है, जहां इश्क की बात आई है, जहां प्यार की बात आई है, जहां निस्बत की बात आई है, जहां राब्ते की बात आई है, फरमाया प्यारे उन गुलामों से कह दो कि फिक्र ना करो। अल्लाह ने फरमाया अगर मुझे राजी करना चाहते हो, अगर मेरे करीब आना चाहते हो, तो मेरा एक उसूल है। अल्लाह ने फरमाया फत्तबिऊनी, मेरे नबी का गुलाम बन जाओ, और जब मेरे नबी का गुलाम बन जाओगे तो मेरा वादा है युहब्बुकुमुल्लाह, फिर तुम भी मेरा महबूब बन जाओगे। अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो फिर नबी का गुलाम बन जाओ, फिर सारी खुदाई तेरी, और अल्लाह अल्लाह करते रहो। अल्लाह को अल्लाह राजी हो या ना हो, मालूम नहीं कि हज कबूल हो या ना हो, मालूम नहीं कि तुम्हारी नमाज कबूल हो या ना हो, मालूम नहीं तुम्हारा सदका कबूल हो या ना हो, मालूम नहीं कि तुम्हारी खैरात कबूल हो या ना हो, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन जाओगे, चाहे सुस्त होगे, चाहे गाफिल होगे, मगर उसका वादा है युहब्बुकुमुल्लाह, तुम्हें अल्लाह अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह को अगर राजी करना है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन जाओ। अल्लाह तो इश्क देखता है, अल्लाह मोहब्बत देखता है। रब्बे काबा की कसम, रब्बे मोहम्मद की कसम, अल्लाह दाढ़ी नहीं देखता। अगर दाढ़ी देखकर अल्लाह राजी हो जाए तो दूसरों की 3-3 फुट दाढ़ियां हैं। अल्लाह नियत देखता है, चाहे कुत्ता ही हो। अबू जहल अबू लहब दोज़खी है ना, और कुत्ता असहाब कैफ का किसी मस्जिद का इमाम था, कहीं जमात करवाता था, तबलीग करता था, नियत अच्छी थी, अल्लाह के प्यारों को पहचान लिया था। आदमी होकर दोज़खी, ये कुत्ता होकर जन्नती, तो मालूम हुआ कि नबी के गुस्ताख से कुत्ता अच्छा है। अल्लाह ने फरमाया बारकना हौलहु लिनूरियहु, यहाँ रहमतें हैं, बरकतें हैं। क्यों? ये मेरे प्यारों के मजार है, ये मेरी नबियों की कब्रें हैं। हजरात गिरामी, अगर कब्र के साथ इख्तिलाफ होता तो अल्लाह तबारक व तआला ये अंदाज नहीं बताता। ये कहना यहाँ रहमतें हैं कि जब तुम अकीदत लेकर जाओगे, जब तुम प्यार लेकर जाओगे, जब तुम मोहब्बत लेकर जाओगे, उन मजारों पर रहमतें हैं। और अगर अल्लाह को कब्रों से इख्तिलाफ होता तो अल्लाह रोजाना 70,000 फरिश्ते सुबह और शाम नहीं भेजता। 70,000 सुबह, 70,000 शाम आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र पर सलातो सलाम पढ़ते हैं। 70,000 शाम को आता है, और जो एक मर्तबा आता है फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, या अल्लाह फिर कब वो वक्त आएगा कि तेरे महबूब के मजार पर हाजिरी देंगे, वहां जाऊंगा। अगर वहां जाओ तो नियत बरकत लेनी हो, अगर रहमत लेनी हो। तुमने नहीं पढ़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, कि जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। और ये कहते हैं कि कब्रों में बड़ा अंधेरा है, कब्रों में जुल्मत है, कब्रों में खतरा है, कब्रों में बिच्छू है, कब्रों में सांप है। मैंने कहा कि अपनी कब्रें देखकर हम पर फतवा ना लगाओ। कब्रों में बिच्छू भी है, अंधेरा भी है, मगर कौन सी कब्र जिनका ताल्लुक हुजूर से नहीं, हमें क्या पूछते हो। लहद में इश्क मोहम्मद का दाग लेकर चले, लहद में इश्क मोहम्मद का दाग लेकर चले, अंधेरी रात सूनी थी चिराग लेकर चले। खतरा वहां होगा जहां बुग़्ज़ मुस्तफा होगा। मिसाल अर्ज करता हूं, इम्तिहान होते हैं और जो लड़का जरा नालायक होता है तो उसे कहते हैं कि जरा देखकर जवाब देना, देखकर जवाब लिखना। माना रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है, मादीनु का, तुम्हारा दीन कौन सा है। जब तीसरा सवाल होगा तो हुजूर सामने आ जाएंगे। अगर पता ना होगा तो देखकर कह देना कि ये मेरे आका है।
تھا, یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. اور ہم نے کہنا ہے کہ ہم تو مرے ہی اسی لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا ہے. لحد میں عشق محمد کا داغ لے کر چلے, لحد میں عشق محمد کا داغ لے کر چلے, اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کر چلے. روئیں گے وہ جو نبی سے دور ہے. حضرات گرامی, اللہ والوں کی قبریں رحمتیں ہوتی ہے, برکتیں ہوتی ہے. یہ قبریں تو وہ ہے کہ وہاں تو اللہ والے آرام کر رہے ہیں, جہاں تھوڑی دیر کے لیے ولی اللہ بیٹھ جائے. دیکھو جہاں قدم لگے حضرت حاجرہ کے, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ میری نشانیاں ہیں. ولیوں کے قدم لگے تو اللہ کی نشانیاں بن گئی. تو میں صدقے جاؤں داتا علی حجویری جہاں آرام کر رہے ہو, میں صدقے جاؤں جہاں غوث اعظم آرام کر رہے ہیں, جہاں خواجہ اجمیری آرام کر رہے ہیں. میں اس جگہ کی عظمت پر صدقے جاؤں جہاں امام خراسانی آرام کر رہے ہیں, جہاں قدم لگ جائے اللہ کی نشانیاں, اور جہاں ولی اللہ خود آرام فرماؤ تو اس کا کیا مقام ہے. ولی اللہ جہاں ایک منٹ کے لیے بیٹھ جائے. دیکھیے قرآن پاک میں حضرت مریم علیہ السلام بیٹھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ بے موسم پھل ہے, تازہ تازہ پھل ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا اے مریم یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گیا. مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرے اللہ نے مجھے دیے. تو اسی وقت زکریا علیہ السلام کو خیال آیا جب اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے, میں چاہے بوڑھا ہو چکا ہوں, اللہ مجھے بیٹا بھی دے سکتا ہے. میں بھی اس جگہ پر کھڑے ہو کر دعا کرتا ہوں جہاں ولیہ بیٹھی ہوئی تھی. پھر اس جگہ کا کیا مقام ہوگا جہاں ولی اللہ کا مزار ہو. فرمایا بارکنا حولہ, یہاں برکتیں ہیں, جہاں جاؤ گے تو برکتیں ملیں گی. دیکھو خواجہ غریب نواز خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ, آپ نے ڈیرا لگایا داتا علی حجویری کے پاس, پھر رحمتیں ملی تو آپ پکار اٹھے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل رہنما. جب فائدہ ہوا تبھی کہا نا. ہم بھی ہر قبر کے ٹھیکیدار نہیں, ہم مردوں کی قبروں پر نہیں جاتے, ہم بھی اسی قبر پر جاتے ہیں جس کا تعلق, جس کی نسبت, جس کا رابطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. ہم تو مانتے ہی اسے ہیں جس کا رابطہ حضور کے ساتھ ہے. ہم صحابہ کے غلام ہیں تو حضور کی وجہ سے, ہم اہل بیت کے غلام ہیں تو حضور کی وجہ سے, ہم ازواج مطہرات کے غلام ہیں تو حضور کی وجہ سے, ہم اولیاء اللہ کے خادم ہیں تو حضور کی وجہ سے. ہم پاگل نہیں کہ قبروں کو چومتے اس لیے ہے کہ ان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم تو اللہ والوں کو اسی لیے مانتے ہیں کہ رب محمد یہ وہ قبریں ہیں جہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے, جہاں برکتیں ہوتی ہے, جہاں فضل ہوتا ہے, جہاں کرم ہوتا ہے. یہ وہ قبریں ہیں جن سے نسبت قائم ہو, جن سے رابطہ ہو. تو ہم ہر قبر پر نہیں جاتے, ہم صرف اولیاء اللہ کی قبر پر جاتے ہیں. تو حضرات گرامی, اللہ نے فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی, یہ وہ مسجد ہے کہ جس کے ارد گرد برکتیں ہیں. ان سے کیا مراد ہے؟ جہاں انبیاء کی اللہ والوں کے مزار ہیں. تو قبروں پر جانا, اولیاء کی قبروں پر جانا, انبیاء کی قبر پر جانا, یہ شرک بدعت حرام ناجائز نہیں بلکہ یہ قرآن سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء اکرام کی قبروں کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.